अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़ा हाशमी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए लाहौर 42 न्यूज़ को, ताकि आपको वो तज्ज़िये, वो बातें, वो ख़बरें मिलती रहें जो तमाम तर दीगर चैनल्स और सोशल मीडिया आउटलेट्स आज के माहौल में नहीं चलाते। नाजरीन, आज मैं फिर वही किस्सा खोल कर बैठा हूँ जाली दानिश्वर का, जिस जाली दानिश्वर की मैंने इससे पहले भी बात की थी और आपको ये बताया था कि वो कसौटी जो प्रोग्राम करता है वो जाली और किस किस्म का जालसाजी के साथ ये प्रोग्राम करता है। नाम है उसका आफ्ताब इकबाल, जानते आप सब हैं। और ठेकेदार है वो इस हाइब्रिड रजीम के अंदर जो बयानिया साजी जो की गई है उसका। वो एक रियासत का एक ऐसा बयानिया क्रिएट करने के अंदर वो शख्स शामिल है जिसके अंदर ना कोई सोच सके, ना कोई तनकीद कर सके, ना ही कोई बात कर सके। उसके एवज़ उसको बहुत सारा कुछ मिलता भी है। कभी मलिक रियाज की गोद में बैठता है, कभी जो है वो आपको शुरू तो वो खैर मियां आमिर साहब के पास से हुआ था और फिर उसके बाद से चलते चलते वो अब समा टीवी जो कि अलीम ख़ान जो कि गुमाश्ते हैं सारे के सारे प्रेसिडेंट मुशर्रफ के उस डिक्टेटर के जिसने इस मुल्क के अंदर बहुत सारी तबाहियों की बुनियाद रखी, उनके यहाँ से ही ये फैज़ पाता है, उन्हीं के यहाँ ये बना हुआ है। कभी कभी दुनिया टीवी पे आपको नज़र आएगा, कभी जो है वो आजकल समा के ऊपर नज़र आएगा। वैसे पहले जियो ने भी इसको जो है काफ़ी देर चलाई रखा है, और अगर किसी के जहन में ये शक है कि जियो टीवी भी कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट है तो शायद वो फिर भोलेपन का शिकार है। बहरहाल, तो ये जो जाली दानिश्वर है इसने अब एक नई खुराफात अपने मुंह से मुगल्लज़ात इसके निकले हैं, और वो ये है कि हबीब जालिब साहब जो कि अवामी शायर हैं, जो कि एक इनकलाब का इस्तारा हैं, जो शायरी के अंदर एक आम बंदे की बात करते हैं, जो शायरी के अंदर मुतलिक अनानों के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं, उनके बारे में ये हजूर फरमा रहे हैं कि वो तो शायर है ही नहीं। और वो ये कह रहे हैं कि जनाब उसको तो शायरी के अंदर गिनना ही नहीं चाहिए, वो पता नहीं कहाँ से शायरी बोले उसको शायर क्यों कह दिया और क्यों बन गया, और इस किस्म की बातें। ये मैं चाहूँगा कि आपको क्लिप जो है वो सुनवा भी दें। बिल्कुल नहीं, यानी मजीद अमजद भी इस रन से निकल गए। फिर हबीब जालिब एक शायर तो पूछा ही नहीं, वो एक जलसे के शायर थे, वो रेजिस्टेंस के शायर थे। जितना शहबाज शरीफ ने उन्हें पढ़ा है, शहबाज शरीफ का पढ़ना तो इज अ डिस्क्वालिफिकेशन। शहबाज शरीफ का पढ़ना तो इज अ डिस्क्वालिफिकेशन। शहबाज शरीफ ने जिसको पढ़ा, क्या शायरी होगी जिसे शहबाज शरीफ पढ़ता है? खुदा का नाम लो। तो आप इस क्लिप के अंदर आपने, और सोशल मीडिया पर भी एक क्लिप आप पड़ा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो है ये क्लिप मिल जाएगा, उसके अंदर इनकी तमाम तर तफसील मिल जाएगी। बहरहाल, उसके अलावा ये इस क्लिप के अंदर ये भी बात करते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ ने उनके जो है शेर पढ़ दिए, तो फिर देखो ना उनकी शायरी, तो ये तो डिस्क्रेडिट, वैसे ही उस शायर का डिस्क्रेडिट है। अब जो हबीब जालिब साहब हैं वो, मैं तो ये कहूँगा कि उनकी मज़ामत, उनका जो ज़िंदगी उनकी गुज़री जो कि खुली किताब की तरह है, जिस उसरत के अंदर, जिस गुर्बत के अंदर, जिस बुरे हालात के अंदर वो हर डिक्टेटर के आगे, चाहे वो सियासी डिक्टेटर था, चाहे वो फ़ौजी डिक्टेटर था, उसके सामने खड़े होते रहे, अवाम का मुकदमा पेश करते रहे। कभी वो दस्तूर को ना मानने की बात करते रहे, कभी वो लाठियाँ खाते रहे, कभी ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ जो चलने वाले मार्च होते थे उनका वो चेहरा होते थे, और हमेशा मज़ाहमती शायरी करके मज़ाहमती सियासत को उन्होंने फ़रोग़ दिया और लोगों की बात की, एक आम बंदे की बात की जिसके पास कोई वसाइल नहीं है, एक आम बंदे की बात की जिसको ये मुश्किल घुमन घेरियाँ नज़र समझ नहीं आती, जिसको जो है वो ये समझ नहीं आता कि ये आफ्ताब इकबाल जैसे दानिश्वर कैसे स्क्रीन के ऊपर आकर बैठ जाते हैं और जालसाजी के ज़रिए अपने नौकरी पक्की करते हैं, और उस जालसाजी की जो नौकरी उनको मिलती है उसकी एक ऐसा बयानिया तश्कील देने की कोशिश करते हैं जिससे वो बिठाने वालों के तलवे चाट सकें और उनकी खिदमत कर सकें। पाकिस्तान बनने के बाद जब एक एक करके हमारे ख्वाब बिखरने लगे, टूटने लगे, तो अपने हम ख्यालों को हमने ढूंढना शुरू किया कि किस तरह से हम मुल्क में आज़ादी, जमहूरियत, माशी आज़ादी पैदा कर सकते हैं। तो ये नज़्म मैंने दस्तूर लिखी थी, जो मैंने एक मुशायरे में पढ़ी, मरी में, और तमाम पाकिस्तान की करीम वहां मौजूद थी। खौफ से पत्ता नहीं हिलता था, और कि मैंने एक नज़्म पढ़ दी। दीप जिसका
محلات ہی میں جلے. جب میں نے یہ مصرع پڑھا تو کرم حیدری میرا پاجامہ کھینچنے لگا. وہاں پاجامہ ہی پہنتے تھا تو میں پتلون بھی پہن لی یہاں تک. تو میں نے کہا بھائی اب پیچھے آ جا. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے. وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے. وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا. آفتاب اقبال ٹھیکیدار ہے اس ہائبرڈ رجیم کے لیے جو بیانیے بنے اس کے اندر. تو ہر وہ شخص, ہر وہ چیز, ہر وہ پرسنالٹی, ہر وہ تاریخی بات جو کہ عوامی ہوگی, جو تنقیدی ہوگی, جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوگی, جو لوگوں کی بات کرتی ہوگی, اس کو یہ شخص مسمار کرنے کی کوشش کرے گا. اور وہ یہ چاہے گا کہ وہ چیز, وہ شخصیت, وہ شاعری, وہ نثر, وہ مضمون, ہر ایک چیز متنازع ہو جائے. حبیب جالب جو ہیں یہ کوئی بڑے بڑے محلوں کے اندر نہیں رہے. یہ بڑی انہوں نے کوئی کروفر کے ساتھ انہوں نے کوئی زندگی گزاری نہیں. انہوں نے کوئی بڑے بڑے انعامات حکومتوں سے نہیں لیے. ایوب خان ہوں, ذوالفقار علی بھٹو ہوں, ضیاء الحق ہوں, سب کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے اور ایسی انہوں نے بے مثال قسم کی ایک مزاحمت پیدا کی جس کا اگر کوئی ستارہ بنتا ہے تو حبیب جالب ہی بنتا ہے. لوگ فیض کے شعر بعد میں پڑھتے ہیں, حبیب جالب کو یاد پہلے کرتے ہیں کیونکہ وہ دلوں کے بھی قریب ہے, ان کے حالوں کے بھی قریب ہے, ان کی زندگی کے بھی قریب ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ مزاحمت کی بات ہو, یہ ہو نہیں سکتا کہ حقوق کی بات ہو, یہ ہو نہیں سکتا کہ عام بندے کی بات ہو اور حبیب جالب یاد نہ کیا جائے. ہاں, ٹھٹھے اڑانے کے لیے, مذاق کرنے کے لیے, تلوے چاٹنے کے لیے, جال سازی کے لیے اور دانش کے نام پر سستی دکانیں لگانے کے اوپر یہ ہو نہیں سکتا کہ آفتاب اقبال کو یاد کیا جائے, کا ذکر نہ کیا جائے. وہ آفتاب اقبال ہر جگہ پر یاد ہوں گے ایسی 2 نمبری کے اوپر. مثال کے طور پہ ان کی ایک اور 2 نمبری بھی میں آپ کو, حبیب جالب کے تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاؤں کے قریب نہیں پہنچتے, یہ اس کے جوتی کے برابر نہیں ہے یہ شخص. لیکن سلطان رائی کے بارے میں بھی کچھ دن پہلے انہوں نے چھوڑی تھی, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں جی سلطان رائی کیا بیچتا ہے شان کے آگے. عرض یہ ہے کہ شان کے آگے وہ کیا بیچتا ہے اور کیا نہیں بیچتا وہ آڈینس آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتی ہے. لیکن ہوا یہ کہ سلطان رائی صاحب کے جو بیٹے ہیں انہوں نے پھر ایک ایسی درگت بنائی اس شخص کی کہ بعد میں پھر اپنے اوپر ملامت کرتے ہوئے اس نے پورا ایک پروگرام کر دیا کہ ہو جناب وہ تو میرے اوپر پڑ گئے, وہ تو جناب میرے ساتھ یہ ہو گیا اور میرے ساتھ یہ نہ ہو گیا. لگتا ہے کہ اس نے یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ جان بوجھ کے پلانٹڈ جو آپ باتیں کی ہیں اور پہلے سے بولا ہوا تھا کہ میں اس کا یہ جواب میں دوں گا. اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا یہ ریئیکشن آ جائے گا. جب ان کی میری پرسنلی اتنی ملاقات اس سے نہیں ہے, لیکن میں نے سنا تھا کہ پڑھا لکھا انسان ہے اور بڑا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے, لیکن اس کے اس کامنٹ کے بعد اس کا وہ جو امیج ہے وہ واش ہو گیا مائنڈ سے. اور پھر اس میں سے انہوں نے اپنی پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کی. ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ شخص کس طریقے سے اپنا اوپن مائک کیفے اس نے جوہر ٹاؤن لاہور کے اندر کھولا ہوا ہے اور وہاں پر بیٹھ کر یہ جال سازی کے ساتھ کسوٹی کرتا ہے. وہاں پر جانے والوں کو پہلے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کس چیز کے اوپر پروگرام کیا پوچھیں گے. جب وہ بتا دیتے ہیں کہ جی ہم نے کیا پوچھیں گے تو پھر یہ ایکٹنگ کرتا ہے اور وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور پھر تالیاں ایک جالی سی اندر ڈالی ہوتی ہیں ایمبیانس کے اندر اور وہ ایڈٹ ہو کے آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ میرا پچھلا ویلاگ آپ سن لیں, اس کے اندر پوری تفصیل ہے. میں اگلے ویلاگ کے اندر یہ اب شاید میرے پہ لازم ہو گیا جب اس نے حبیب جالب کے اوپر یہ بات کی ہے کہ یہ ضرور بتایا جائے کہ عوام کو اس قسم کے جال ساز کس طرح کا چونا لگاتے ہیں. میں وہ ہمارے جو رپورٹر جو وہاں پر گئے, ہمارے ڈائریکٹر مارکیٹنگ بھی ہیں, وہ انہوں نے گئے وہاں پہ, انہوں نے پورا سب کچھ کیا, ہم لوگ رابطے میں تھے اور ہم نے جان بوجھ کے ایک سوچا سمجھا ایک ہمارا پلان تھا, ہم نے کیا تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں اس کی اصلیت کیا ہے.
فی الوقت میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ وہ حبیب جالب جو جس کی شاعری تمام مزاحمت کرنے والے پڑھتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، عام لوگ پڑھتے ہیں، اور پھر شہباز شریف جو واحد شاید اس وقت جو لاٹ موجود ہے، پولیٹیکل لاٹ موجود ہے، اس کے اندر واحد پولیٹیشین ہے جو موسٹ پرفارمنگ پولیٹیشین ہے. اس کے بعد شاید پرویز الہی کا نام آتا ہے، لیکن شہباز شریف کے اوپر تو کسی ان کے مخالفین کا بھی ایک کنسنسس ہے کہ اس جیسی پرفارمنس کسی نے نہیں دکھائی، اور وہ لوگ ہی ہیں جو ان کی پرفارمنس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اور یہ ان کی جو پرفارمنس ہے، ان کے جو پروجیکٹس ہیں، یہ لوگوں کے لیے دستیاب ہیں. یہ آفتاب اقبال کے فارم ہاؤسز نہیں ہیں جہاں پر کوئی بندہ گھس نہیں سکتا، جس کے قریب بھی نہیں آ سکتے. یہ وہ میٹروز ہیں، یہ وہ سڑکیں ہیں، یہ وہ رنگ روڈز ہیں جہاں سے عام لوگ گزرتے ہیں، جو غریب لوگ جن کے اوپر چل کے اپنے کام پر جاتے ہیں اور وہاں سے واپس آتے ہیں، نہ کہ آفتاب اقبال کے فارم ہاؤسز جن کی قیمت جو ہے وہ کروڑوں کے اندر ہے، اور جہاں پر آنے والا فرنیچر جو ہے وہ بھی جو ہے لاکھوں کے اس کے اوپر نگ جڑے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے یہ جعلی دانشوری جھاڑ رہے ہوتے ہیں. اور ان لوگ جنہوں نے پوری زندگیاں مزاحمت کے لیے ان مطلق العنانوں کے سامنے گزار دیں، لوگوں کے لیے، ان کے اوپر لان تان کرتے ہیں. ان کے والد صاحب کا بھی ایک بڑا زبردست واقعہ ہے، وہ بھی میں آپ کو کسی ایک اگلے ویلاگ کے اندر سناؤں گا کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کیا کیے رکھا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حبیب جالب صاحب کی بیٹی کو بھی اس معاملے کے اوپر لیں اور وہ اس کے اوپر خود بات کریں. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جعلی دانشور ہے، یہ یاد رکھیں، یہ ہر اس چیز کو مسمار کر دے گا جو عام بندے کے فائدے کے لیے ہوگی. بہت شکریہ. میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے. کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے؟ کیوں ڈراتے ہو زندوں کی دیوار سے؟ ظلم کی بات کو، دل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کو جام رندوں کو ملنے لگے، تم کو چاک سینوں کے سلنے لگے، تم کو اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تم کو پھول شاخوں پہ کھلنے لگے، تم کو یہ بات تم کو جام رندوں کو ملنے لگے، تم کو چاک سینوں کے سلنے لگے، تم کو اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون. چارہ درد مندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چارہ گر، کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. جب یہ میں نے نظم ختم کی، مشاعرہ ختم ہو گیا اور پبلک میرے ساتھ مریض روڈ پہ آ گئی. ایک سینئر شاعر نے کہا موقع نہیں تھا. میں نے کہا میں موقع پرست نہیں ہوں. چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. جن کا
معاملات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا۔ اور یہ وہ مشرف جو اب اس ملک سے، اس سیاست سے میاں نواز شریف اور آپ کی قربانی کو دور جا چکا، یہ اس کے بارے میں بالکل فٹ ہے۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، چارہ گردن مندوں کے بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا۔